بھائی پہلے تو بھارتی آرمی چیف نے جو دھمکی دی ہے نا وہ آپ اس کو سن لیں، اس کے بعد بات کرتا ہوں باقی کی. سنوائیں. اس کے اوپر افواج پاکستان نے بہت سٹرونگ میسج دیا. آبویسلی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی افواج تیار ہے اور کسی بھی قسم کا ایڈونچر یا مس ایڈونچر ہندوستان کا کرنے کے لیے. لیکن اس وقت جو ہے سچویشن جنگ کی بنتی نظر آ رہی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان. یہ نہیں کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی ایسا اس وقت فوری مسئلہ ہوگا جس کی وجہ جنگ ہوگی. میرے نزدیک اس کے کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے شاید ہندوستان جو ہے وہ پاگل ہوا ہوا اس وقت جنگ اسے ہر صورت میں کرنی ہے. ایک تو آبویسلی ہندوستان کی فوج پاکستان سے 10 گنا بڑی ہے، لیکن جو ان کو سبکی ہوئی جتنا وہ بجٹ کھا رہے ہیں ہندوستان کا، جتنا پیسہ ان پہ لگ رہا ہے، 10 سے 11% اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ لیتے ہیں، اور ان کی شکست ان کو ہوئی ہے اپنے سے چھوٹے ملک کی آرمڈ فورسز سے. تو ان کی ایک تو بہت زیادہ وہاں پہ بےزتی ہو گئی ہے. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہر صورت میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے بدلہ لیا جائے، اٹیک کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا جو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو بھی سیاسی پارٹی آتی ہے، خاص طور بی جے پی، ان کا ایک سیاسی مینیفیسٹو ہے اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان ووٹ کا. اس وقت جو انٹرنل پریشر ہے نریندر مودی کے اوپر، کیونکہ اتنی زیادہ سبکی ہو چکی ہے کہ نریندر مودی نے اعلان کیا آپریشن سندور کا، پورا پلان کیا، پہلگام یہ وہ کرانے کے بعد ہوا کیا کہ ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی. تو اس وجہ سے اس سبکی سے اور آئندہ آنے والے جو بہار کا الیکشن ہے اور پھر بعد میں جنرل الیکشن ہے اس میں فتح کا چانس بہت معدوم ہو گیا اگر رزلٹ یہی رہتا ہے جو پاکستان نے چھوڑا ہے 6-0 کا یا ہندوستان کو جو ہرایا ہے. تو سیاسی پریشر جو نریندر مودی کے اوپر ہے وہ اس کو بالکل مجبور کر سکتا ہے اور مجبور کر رہا ہے کہ جو بھارتی آرمی چیف جو آگے بھڑکے مار رہا ہے کہ جی میں پاکستان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو بالکل یہ سیریس تھریٹ ہے. تیسرا جو ہے انٹرنیشنلی پاکستان نے ایک بہت ایکسیپشنل سفارتکاری کی ہے، اور سفارتکاری کے اندر جو ہے وہ دیکھنا یہ ہے، ہم نے ہندوستان نے یہ چیک کرنا ہے کہ جو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ پینگیں بڑھائی ہیں تو وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوگا کہ امریکہ کی نظر کے اندر ہندوستان کا مقام یہ مئی کی وار کے بعد یوں نیچے دھڑام سے گر گیا. یورپ کے اندر، فرانس کے اندر، پوری دنیا کے اندر مقام گر گیا. ہندوستان کی ایک ساکھ جو تھی وہ متاثر ہوئی ہے. تو اس ساکھ کو اور امریکہ جیسی کنٹریز کے سامنے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی پاور دوبارہ دکھانے کے لیے کہ ہم چائنا کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ امریکہ کو بتانے کے لیے، یورپ کو بتانے کے لیے ہندوستان کے لیے جنگ ناگزیر بنتی جا رہی ہے. تو میرے حساب سے یہ جو اس نے باتیں بھارتی آرمی چیف نے کی ہوا میں نہیں کی، یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ چاہتے ہیں. ان کی بہت سبکی ہوئی ہے سفارتکاری کے میدان میں، انٹرنیشنل ہورائزن میں، لوکل پالیٹکس میں، اور ملیٹریلی ان کی بڑی سبکی ہوئی ہے. اور اس سب کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کی طرف یہ بڑھنا ہی چاہتے ہیں. پاکستان کیا کرے گا اس سلسلے میں، پاکستان کتنا سیریس لے رہا ہے، اس پہ ضرور بات کریں گے. لوکل پالیٹکس سے عمران خان کی ڈسکشن غائب ہوتی جا رہی ہے، عمران خان پہ بات نہیں ہو رہی، عمران خان کیا ایرریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور باقی یہ تو جنگیں چل رہی ہیں، ایک بلا وجہ کی نورا کشتی بھی چل رہی ہے، اس پہ بھی بات کر لیں گے کہ وہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی نورا کشتی چل رہی ہے اس سے اور کسی کی سیٹ جائے نہ جائے، اگر پیپلز پارٹی سیریس ہو گئی مریم صاحبہ تو وہیں پہ موجود رہیں گی، شہباز شریف صاحب کی سیٹ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساری جنگ اس لیے تو نہیں ہو رہی. میرے ساتھ بھٹی صاحب، احمد اویس صاحب، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جوائن کیا ہے ماشاء ریٹائر ارشد ملک صاحب نے. ارشد ملک صاحب، یہ جو ہندوستان کی جنگ کی بھارتی آرمی چیف کی دھمکیاں ہیں اور ایک پورا وار فوبیا وہ دوبارہ کریٹ کر رہے ہیں، یہ صرف ان کی عوام کی کنزمپشن کے لیے ہے، پروپیگنڈا ہے، یا پاکستان اس کو سیریس لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر. میرے خیال میں یہ بات اس لیے کہ آج تک اگر آپ شروع سے لے کے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ فکشن اورینٹڈ اسٹریٹجی کے تحت بالی ووڈ کو پروموٹ کرتے ہوئے اس طرح کے مضحکہ خیز بیانات دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر فالس فلیگ آف سٹاف آپریشنز کرتے ہیں. فالس فلیگ آپریشنز سے لے کے پھر وہ ایک ایسا مضحکہ خیز اور بزدلانہ کارروائی کرتے ہیں جس کی کارروائی کا ان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے. تو بھائی میرے خیال سے یہ آپ اس کو بالکل سیریس لیں اور اس کے خد و خال دیکھیں اور اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جب سفارتی محاذ پہ جیسے آپ نے فرمایا ان کو شکست ہوئی، اخلاقی دیوالیہ تو ان کو پہلے سے نکلا ہوا ہے. ملیٹریلی ان کو 2 موقعوں پہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے ان کو رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہمارے ہاتھ سے الحمدللہ. تو اس وقت بھی ان کے عزائم خطرناک ہیں. بہار کے الیکشن آنے والے ہیں، اندرونی طور پہ اس کا کوئی والی وارث اب نہیں رہ رہا. کانگریس بالکل آفینسو آ چکی ہے، اس لیے یہ اس قسم کے بیانات اپنے ماؤتھ پیس سے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو سر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان نے ہندوستان کی ایئر فورس کے 6-7 طیارے گرائے، ہندوستانی پائلٹس کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا.
تو اس کے بعد انہوں نے جنگ کی ایک اسٹریٹجی چینج کی, انہوں نے ڈرونس وغیرہ کے ذریعے اٹیک کرنے کی کوشش کی, اس پہ خیر انہوں نے منہ کی کھائی. لیکن آپ کے خیال میں یہ اب کی دفعہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو ہندوستان کا مین موڈ آف آپریٹس جو ہے وہ یہ ایئر اسٹرائک ہی ہوگا یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو فالس آپریشنز ہیں نا وہ ہوں گے, اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. پھر یہ فاٹا بلوچستان میں جو بار بار دراندازی کرتے ہیں اور جو لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. دوسرا جو اب جنگ ہوگی نا میرے خیال میں وہ میزائل اور ڈرونز کی جنگ ہوگی. ایئر فورس تو ان کی اگلے 10 سال تک نہیں اٹھ سکتی. اس کی 2-3 لاجیکل وجہ ہیں, میں بڑک نہیں مان رہا. اس کی وجہ یہ کہ MiG 21 گراؤنڈ ہو چکے ہیں, جیگوار گراؤنڈ ہونے والے ہیں, ان کا جو MiG 29 ہے وہ مینٹنس کے بہت سیریس ایشوز سے دوچار ہے, اور جو رافیل ہے اس کی ابھی تک ان کی آپریشنلائزیشن اس طرح نہیں ہو سکی. اس کا اور پھر جو ایک مورائل ہوتا ہے ایئر فورس کا, جس کے 7 جہاز اب گر جائیں اور 2 جہاز پہلے گر جائیں, اور ان کے اس جو ابھینندن تھا اس کو آپ ہیرو بنا دیں, تو آپ کے خیال میں کیا پروفیشنل کو شرم نہیں آتی؟ ان کو کیا پتہ نہیں ہوتا کہ ابھینندن تو اپنا جہاز گروا کے آیا تھا, اس کو ہیرو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سو ایئر فورس کے تو ان کے مورائل اس قابل نہیں ہے. اب آپ نے الحمدللہ, میں اس کے کاؤنٹر پہ بھی بتا دیتا ہوں, تو اگلی جو سانحہ ہونے والا اگر ہوا تو یہ آپریشنز کے بعد پھر یہ آئیں گے میسائل ٹیکنالوجی پہ, اور پھر آئیں گے ڈرون اٹیکس کے اوپر. پھر میرا ایک خدشہ ہے, جو کہ میں اللہ کرے غلط بھی ہو, کہ انہوں نے کچھ ایریاز شاید مارک کیے ہوں کہ سر کریک کی طرف سے یہ اپنی نیوی کو لے کے آئیں اور کچھ ایریا کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کشمیر میں کچھ ایریا کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز اس سے پہلے صرف اٹیک ہوتے تھے. تو شاید کامران بھائی ابھی ہمیں اپنے جو ہمارے پالیسی ملٹری پلانرز ہیں ان کو یہ دیکھ. اچھا, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. میرے 1-2 سوالات آپ سے اور ہیں, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ارشد صاحب میرے ساتھ رہے گا. آپ کہہ رہے ہیں کشمیر, اچھا یہ کشمیر والا ذرا ایکسپلین کریں. کشمیر سے اٹیک مطلب وہ تو وہاں سے کیا بری فوج کا اٹیک کریں گے آپ کے خیال میں, جو پاکستانی کشمیر ہے؟ میرے خیال میں ابھی نا دیکھیں, انہوں نے 2-3 دفعہ اٹیمپٹ کی اپنی ایئر فورس کے ساتھ سے. تو ایئر فورس کو الحمدللہ ان کو منہ توڑ جواب ملا, اور وہ کوئی تکا نہیں لگا, ایک اسٹریٹجائز کر کے. کشمیر سے کس طرح آپ کے خیال میں کر سکتے ہیں اٹیک انڈیا بری فوج؟ جی, اب یہ اپنی بری فوج اور میسائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی کے ساتھ آئیں گے, اور کچھ ہمارے علاقے پہ قبضہ کر کے بلیک میلنگ کی پوزیشن میں آئیں گے. یہ میرا ایک تجزیہ ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے بھی تھوڑی دیر میں دوبارہ پوچھوں گا, یہ بھی پوچھوں گا کہ ہندوستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان میں کہاں تک آ سکتی ہے, اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کہاں تک جا سکتی ہے. کیونکہ جو ابھی ہوا تھا, جو ریسنٹ میزائل ہوا تھا, اس میں ہم نے کلیم کیا تھا وہ دلی تک جا سکتا ہے. تو اس میں آپ سے بھی انالیسس کراؤں گا, لیکن ذرا گورنمنٹ کا موقع لے لوں. مصدق ملک صاحب, کتنا سیریس تھریٹ ہے جنگ کا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسی ڈرامہ بازی ہندوستان کر رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا پھر سوال امریکہ کے حوالے سے, لیکن پہلے یہ آپ کا اپنا انالیسس سر. جی, میرا ذاتی یہ خیال ہے بھائی کہ 2 مرتبہ تو منہ کی کھا چکا ہے بھارت. ٹھیک ہے, مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایک نیوکلیئر ملک کا ایک دوسرے نیوکلیئر ملک کے اندر داخل ہونا کسی بھی شکل میں, چاہے میزائل ہو, چاہے ڈرون ہو, چاہے ایئر فورس ہو, وہ ایک عجیب سی بہت ارسپانسبل حرکت لگتی ہے. انفیکٹ بڑی قابل مذمت بات ہے یہ. یعنی آپ مان لیں کہ تقریباً 2 بلین لوگ جو ہے وہ اس خطے میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان 2 بلین لوگوں کا مستقبل اس وجہ سے کہ آپ کی اندرونی سیاست کام نہیں کر رہی, اور آپ 2 بلین لوگوں کی زندگی, ان کی معیشت, ان کے رہنے سہنے کا طریقہ کار اس سے کھیلیں, اس وجہ سے کہ آپ نے کوئی الیکشن جیتنا ہے اور اندرونی طور پہ آپ بہت کمزور محسوس کر رہے ہیں. یہ بہت ایک عجیب و غریب ایڈیم ہے, ایک بہت عجیب و غریب طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے اس کو رسپانسبلٹی دکھانی چاہیے, اور میرا خیال ہے جس طرح جنگ میں ان کو میرا سوال ذرا مختلف ہے. آپ کا کیا پلس, آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں تو آپ اس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں جو پاکستان سعودی ایک تعاون کمیٹی ہے, اور آپ آبویسلی آپ بہت زیادہ سعودی پیکٹ کے اندر بھی موجود تھے, ڈیفینس پیکٹ کے اندر, اور آپ کی ملاقات پاکستان کی آرمڈ فورسز سے بھی ہوتی ہے. تو آپ تو پرائم منسٹر کے بھی قریب ہیں. میرا یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ کہ وہ ارسپانسبل بھی ہو سکتے ہیں, وہ پہلے بھی ریکلیس تھے, پاکستان پہلے بھی نیوکلیئر اسٹیٹ تھا, انہوں نے حملہ کیا,
اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے ہندوستان اب یہ جو بیانات دے رہا ہوں کا بھارتی آرمی چیف, فضائیہ کا چیف, ان کا وزیر دفاع, یہ کیا ہندوستان کا سیریس آپ کو لگ رہا ہے پلاننگ پاکستان پر اٹیک کرنے کی؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بھارت ایسی جرت نہیں کرے گا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. میرے خیال میں جس طرح کی پسپائی کا سامنا اور جس قسم کی ہزیمت کا سامنا اسے 2 مرتبہ کرنا پڑا ہے, اگر وہ دوبارہ کوشش کرے اور آپ مان لیں کہ اس کو وہ کہتے ہیں نا thrice is a charm, اگر تیسری دفعہ بھی اور انشاءاللہ اگر کبھی بھی بات ہوئی تو ہمیں تو یقین ہے کہ ان کو ہزیمت اٹھانی پڑے گی اور بہت بڑی شکست سے دوچار ہوں گے. تو اس کے بعد ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ تو ایک طرف تو وہ یقینی طور پہ ایک سیاسی کونے میں ہیں, لیکن اگر تیسری دفعہ پدی لگی تو اس کے بعد وہ لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے اور لوگوں سے کیا کہیں گے؟ تو میرا خیال ہے وہ کوئی ایسا چانس نہیں لیں گے. میرے خیال ہے کہ وہ گیدڑ بھپکیاں اپنی وہ جو جاکنگ ہوتی ہے جاکنگ کریں گے ضرور, اور جاکنگ کرتے رہیں گے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے, لیکن جس طرح کا دفاع پاکستان کا وہ دیکھ چکے ہیں جس طرح, اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان کو ہماری ایئر فورس نے ان کے جہاز گرائیں 6 جہاز اور اس سے پہلے 2 جہاز, بلکہ ان کے جو S-400 کی بیٹریز تباہ ہوئی ہیں, ان کی جو سیٹلائٹ کمیونیکیشنز برباد ہوئی ہیں, ان کے جو ریڈار سسٹمز جیم ہوئے ہیں. تو اس طرح کی تیاری کرنے کے لیے ان کو بہت وقت چاہیے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ 2 مہینے میں پلگ کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے آپ آ سکتے ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو یہ نہیں میں کہہ رہا جی ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ اب یہ بھی ان کو خیال کرنا پڑے گا ہمارے دفاعی معاہدے کے بعد, کوئی بھی ملک جو پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ صرف پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہو رہا, بلکہ ہمارے دفاعی معاہدے کے بعد وہ سعودی عربیہ پہ بھی حملہ آور ہو رہا ہے. اور جس طرح کی ٹریڈ ہے GCC کے تمام مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے ساتھ بھارت کی, اس سے نہ صرف ان کو جنگی نقصان تو خیر ہم ہی دے دیں گے, لیکن ان کی معیشت کو جو نقصان ہوگا GCC کے ممالک کے ساتھ یہ سٹریس یا کشیدگی پیدا کرنے سے, وہ آلریڈی مار کھا چکے ہیں امریکہ سے. امریکہ نے ٹیرف لگا دیے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم معیشت کو لے کر آگے کیسے چلیں. آلریڈی رپورٹس آ رہی ہیں بے روزگاری کی, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کریں, اپنے ایکسٹرنل سیکٹر کو کیسے فکس کریں. اب وہ کیا مشرق وسطیٰ کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ٹیرف لگا دیں؟ تو میرے خیال میں چاہے وہ آپ معیشت کے زاویے سے دیکھیں یا آپ جنگی تیاری کے زاویے سے دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی گیدڑ بھپکیاں ہیں یہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہیں, لیکن بھارت جرت نہیں کرے گا. یہ میرا اوپینین ہے. میں نے بہت سے دوستوں سے بات کی ہے جن کا اوپینین مجھ سے مختلف بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب اویسا بہت وارم ویلکم. بھٹی صاحب یہ جو بات کی ہے مصدق صاحب نے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سعودی عرب یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ ڈیٹر کر سکے گا انڈیا کو اگر وہ حملہ کرنا چاہے, یا وہ یہ زیادہ پرووکیٹو ہے, انڈیا بتانا چاہ رہا ہے امریکہ کو بھی سعودی عربیہ کو بھی کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا ہے, ہم پھر بھی بہت ریلیونٹ پلیئر ہیں, ہم پھر بھی اگریشن ہم پھر بھی ہلا سکتے ہیں پورے ایریا کو. دیکھیں اوپر نیچے 3 بیان آئے. راج ناتھ نے بیان دیا اور کہا کہ تاریخ اور جغرافیہ بدل دیں گے, حالانکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تاریخ اور جغرافیہ بدل چکا ہے اس لاسٹ جنگ میں. جی رافیل گر چکے ہیں, S-400 تباہ ہو چکا ہے, اسرائیلی ڈرونز کھلونے بن چکے ہیں. ٹرمپ صاحب سمیت پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں. پاکستان خطے میں لیڈ کر رہا ہے. پاکستان بیک وقت امریکہ اور چین کے قریب ہے, بیک وقت روس اور سعودی عرب کے قریب ہے, سعودی عرب کا دفاعی پارٹنر ہے. اور عالمی سطح پر, مقامی سطح پر, فوجی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, سفارتی لحاظ سے بھارت تنہا ہے. تو خطہ, اور نہ صرف خطہ بدل چکا ہے, خطے کی سیاست بدل چکی ہے, بلکہ تاریخ اور جغرافیہ بدل چکا ہے. بھارتی آرمی چیف کے لیے انہوں نے جو آخری جملہ بولا, میرا بھی ان کے لیے یہ جملہ ہے, آل دا بیسٹ. ضرور آئیں, ایک اٹیمپٹ کریں, ایک اور اٹیمپٹ کریں گے نہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کریں گے, لیکن کر لیں, کوئی بات نہیں. اور ایک اور وہ جو فضائیہ کے, بھارتی فضائیہ کے چارلی چیپلن صاحب سے معذرت کے ساتھ, جو چارلی چیپلن ہے بھارتی فضائیہ کا چیف جو ہے,
وہ F-16 بھی ہم نے مار گرائے 6 مہینے بعد 5-6 مہینے بعد، F-17 بھی مار گرائے، جیسے ہماری اس کے یعنی اس کے جیب میں تھے کہ وہ اٹھا کے نیچے پھینک دیا. ہاں C-130 بھی مار گرائے، تو پتہ نہیں کتنے کتنے مار گرائے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جھوٹ بک رہا ہے وہ بھارت میں. خیر تو اب وہاں کویسچن ہو رہے ہیں کہ 5-6 مہینے بعد ہمارے جو طیارے ہم نے گرائے ہیں اس کے تو ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں بار بار، اور پوری دنیا کہہ رہی ہے. اور وہ جو خیر سے چارلی چیپلن ہے وہ بھی کہہ رہا ہے. لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں. ابھی جیسے ارشد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابھی نندن کو پکڑا، چپیڑیں ماری، جہاز تباہ کیا، چائے پلائی، واپس گیا، انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ دے دیا. تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں. بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ بھارت ہمارا پڑوسی ہے، پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے. لیکن مجھے اب نہیں لگتا، مجھے اب نہیں لگتا. ہمیں تیاری وہ مکمل کرنی چاہیے، مکمل الرٹ ہے، اور جو ہوں گی ڈیفینیٹلی ہوں گی، ہم سے زیادہ وہ الرٹ ہیں. لیکن ان موجودہ صورتحال میں بھارت، نریندر مودی صاحب، راج ناتھ، اجیت ڈول، امیت شاہ، یہ جو 4-5 کا ٹولہ ہے جس میں جے شنکر، یہ سارے جو ہیں نا یہ اس وقت زخمی ہیں. کانگریس بہت اوپر آ رہی ہے. نریندر مودی صاحب جن کو میں پیار سے سرنڈر مودی کہتا ہوں، وہ اب اس وقت اپنی سیاسی تاریخ کی دفاعی پوزیشن پہ ہیں. تو وہ اندر کے لوگوں کو سنانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، اور مورال اپ کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، یا ذرا میسج کلیئر کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. لیکن اب حالات بڑے بدل گئے ہیں، بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو اس میں اگر آئے گا تو مار کھائے گا، ورنہ آئے گا نہیں. مجھے نہیں لگتا آئے گا. اویس صاحب، ہندوستان سے جو تھریٹس آ رہے ہیں، جتنا آرگومنٹ ابھی پیش ہوا، مصدق صاحب نے، خاص طور پہ بھٹی صاحب نے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو اگینسٹ دا وال لگا دیا پاکستان نے. تو یہ تو مور آف اے ریزن نہیں ہے کہ اگینسٹ دا وال کیونکہ وہ لگ گیا ہے، ان کی اتنی سبکی ہو چکی ہے مئی کی وار سے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کسی نہ کسی طرح وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر ڈس ایڈونچر کر سکتے ہیں. اور ایک بات، اور دوسرا، پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ، وہ ڈیٹر کر پائے گا ہندوستان کو، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ پھر بھی ہندوستان اگر پلان کر لے یا مائنڈ بنا لے اپنا بدلہ لینے کے لیے شکست کا، تو وہ اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پہ. اویس صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ابھی جو ملک صاحب نے بھی انالیسس کیے ہیں اور پھر بھٹی صاحب نے کیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں نا تو میں اس سے ذرا مختلف بات ایک پیش کرنا چاہتا ہوں جی، کیونکہ پاسبلٹیز ہے نا، انہوں نے اپنی پالیٹیز بتائی ہیں، میں بھی اپنی پاسبلٹیز بتاتا ہوں. دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مودی جو ہے زخم خوردہ ہے، زخم چاٹ رہا ہے، اور وہ جو اب یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات میں نے آج سے 2-3 مہینے جب پہلے یہ بات کی تھی کہ وہ اکتوبر میں ایسی باتیں شروع کریں گے، یاد ہوگا آپ کو. جی. اب میں آپ کو بتاؤں جو میرا ذہن میں لگتا ہے کہ دیکھیے، وہ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے. وہ کیا کریں گے؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ٹگ آف وار سچویشن کریٹ کریں اور اس کو پرولونگ کریں، اور بڑی خطرناک، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی. اس لحاظ سے 2 چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ، کہ جتنی دیر وہ ٹگ آف وار سچویشن رہے گی، اور ہمیں بھی ان کی فوجیں اگر ایسٹرن بارڈر پہ آتی ہیں تو ہمیں ان کے ویسٹرن بارڈر پہ آتی ہیں تو ہمیں اپنے ایسٹرن بارڈر پہ ان کے مقابلے پہ فوجیں لانی پڑیں گی. لیکن اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. وہ اس سے آگے کریں گے کیا؟ جو پاسبلٹی لگتی ہے کہ وہ ہمارے 2 صوبوں میں جہاں ابھی بھی وہ افغانستان کی سرحد کو استعمال کر کے، ان کی زمین کو استعمال کر کے ہمارے پر مختلف طریقے سے جو ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں اور پیسہ استعمال کرتے ہیں وہاں پر، اور ایک نقصان دہ سچویشن انہوں نے ایک پیدا کی ہوئی ہے ہمارے لیے. اس صورت میں وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن پیدا کرے گی کہ فوجیں بارڈر پہ ہیں. میں ایک پاسبلٹی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، اٹ مے ناٹ ہیپن، لیکن فوجیں بارڈر پہ ہیں اور وہ پچھلے ہمارے ایٹ دی بیک آف دی آرم فورسز، وہ ہمارے مغربی محاذ کے اوپر یہ حرکت کو انٹینسیفائی کر دیں اور اس سچویشن کو لڑیں گے نہیں، اس کو لمبا کرتے جائیں، تو ہماری اکانومی پہ زیادہ ایفیکٹ کرے گا بنسبت انڈیا کی اکانومی پہ. نمبر 1. نمبر 2، جب تک فوجیں بارڈر پہ وہ لا کے بیٹھا رہے گا مودی کے اندر اتنی مخالفت ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس کی حکومت کو الٹایا جا سکتا ہے. اس کو یہ پتہ ہے فوجیں بارڈر پہ لے آئے گا تو جب تک وہ سیکیور سمجھے گا جب تک فوجیں بارڈر پہ ہیں کہ یہ ایک جنگ کی صورت پیدا ہو رہی ہے، اور وہ کرے گا نہیں. وہ یہ اب دوبارہ سے جرت نہیں کرے گا. یہ بالکل ملک صاحب نے بھی ٹھیک کہا اور بھٹی صاحب نے بھی
کہ پاکستان سے اس وقت جنگ لڑنے کی وہ جو ہے جرت نہیں کرے گا اور وہ اتنی بڑی جو ہے وہ مول نہیں رہے گا لڑائی. اچھا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لیکن وہ یہ کرے گا. ٹھیک. اور ایسے کہ آؤٹ رائٹ وار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورت میں میرا خیال میں آؤٹ رائٹ وار نہیں کرے گا وہ, لیکن یہ ٹگ آف وار ہمارے لیے بڑی ڈینجرس میں سمجھ گیا. اس طرح محسوس ہوتا ہے 87 میں راجیو گاندھی نے کیا تھا, پھر وہ ضیاء الحق وہاں آگے کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی, وہ انہوں نے یہاں پہ بہت بڑی فوجی مشقیں کر دی تھی. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ. لیکن اگر میں ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب سے ذرا جان لوں ایک دفعہ پھر. ملک صاحب آپ کہہ رہے تھے, ارشد ملک صاحب, کہ اگر ہندوستان, پہلی بات تو آپ یہ تینوں پینلسٹ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے کہ ہندوستان اٹیک کرے. آپ کے انالیسس کے اندر فرام اے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو کتنا % چانس ہے ہندوستان اٹیک کرے گا پاکستان پہ؟ دیکھیے کامران بھائی, پہلے تو میں پینل کے جو محترمین ہیں ان کی رائے کا بہت احترام کرتے ہوئے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہا ہوں. میرے خیال میں فالس فلیگ آپریشنز کی جگہ بنے گی بدقسمتی سے, اور وہ ضرور کریں گے. دوسری بات جو میں نے ایک نیا تجزیہ میں نے اپنا پیش کیا ہے کہ جیسے وہ آگے آئیں گے تو اس دفعہ ایئر فورس کو لانے کی جرت نہیں کریں گے. اس دفعہ جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ وہ چند ایک مقامات کو قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پہ دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے, اور اپنی رائے عامہ کو یہ کہیں گے کہ پچھلی دفعہ جو ہمارے ساتھ سکی ہوئی اس کا دیکھو ہم نے اس دفعہ اپنے بوٹس آن گراؤنڈ لا کے کھڑے کر دیے ہیں, اور ہم نے یہ ان جگہوں پہ قبضہ کیا ہے, جس کی وجہ سے ایسکلیشن بڑھے گی. تو اب یہ تو ایک دیکھیں, آپ کو تیار رہنا چاہیے, اونٹ کو باندھ کے رکھنا چاہیے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو اسٹریٹجی اب پاکستان کو کرنی چاہیے, تیاری کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر کے لوگوں کو یہ ساری چیزیں باور کرائیں کہ یہ ہائپوتھیسس ہو سکتے ہیں, یہ موسٹ ڈینجرس ہائپوتھیسس ہے, اور اگر یہ وہ کرتا ہے تو پھر ہم سے کسی امن, کسی بھی رحم کی وہ دوبارہ. یہ بتائیں کہ ہندوستان کا جو میزائل اور ڈرون آپ کہہ رہے ہیں, ڈرون کا تو ہمارے فارمرز نے پکڑ کے دیے ان کو, جو اسرائیلی ڈرونز کا تو جو تماشا لگا ہے ادھر, لیکن جو ہندوستان کا میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اور پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی, ان میں کیا مقابلہ آپس میں؟ جو ہمارا لاسٹ لانچ ہوا تو میرے ذہن سے نام نہیں آ رہا اس کا, وہ تو دلی تک مار, ان کا کہاں تک مار کرتا ہے اور یہ کہاں تک اس کو کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, جو ان کا برہموس ہے وہ بہت واقعی خطرناک ایک میسائل ہے. اس کے اوپر تینوں وار ہیڈز لگ سکتے ہیں, تینوں سروسز استعمال کر سکتی ہیں. اب ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو اپنے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری چل رہی ہے. اچھا, اب جو تو ان کے ساتھ ہماری اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری چل رہی ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو ڈھکے چھپے لفظوں میں بڑے یقین سے بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین آپ کے پاس جو فتح میزائل سے لے کے شاہین کی سیریز کے میزائل ہیں, ہندوستان کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں بڑی آسانی کے ساتھ اور پرسیژن کے ساتھ اور سپیڈ کے ساتھ نہ پہنچ سکیں. اس پہ کوئی دو رائے نہ رکھیں. ہماری الحمدللہ ٹیکنالوجی. اور ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں جب یہ سانحہ ہوا, مئی کا سانحہ, اس کے بعد آپ نے ایک راکٹ کمانڈ فورس بنائی ہے, تو یہ کیا آپ نے کوئی نوکریاں دینے کے لیے بنائی ہے؟ یہ اس لیے بنائی ہے کہ آپ نے اسٹریٹجائز کر لیا کہ اگر ادھر سے برہموس آئیں گے تو آپ کی طرف سے کاؤنٹر کیا ہوگا. 1 سیکنڈ, دیکھیں ہم امن پسند ملک ہیں, ہمارے تھریش ہولڈز ہم بڑے کلیئر ڈیفائنڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اگر جب بھی کوئی ہماری سوورینٹی پہ اٹیک کرے گا تو جس طرح باقی پینلسٹ نے رائے دی, پھر ہماری طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوا انشاءاللہ, اور ہم ان کے ہر کونے تک پہنچے. بالکل ٹھیک. مصدق صاحب, آج پرویز رشید صاحب سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے بتا رہے تھے کشمیر کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر آپ نے جو پولیٹیکل گورنمنٹس لے کے آئے ہیں وہ اس طرح کی ہے جن کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. ابھی ارشد ملک, ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے ذریعے کارروائی کر سکتا ہے. تو کشمیر از اے ویری اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ سینسٹیو ایریا. اس بارے میں آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کشمیر کے جو عوام ہیں وہی ڈیسائیڈ کریں کشمیر کی ڈیسٹنی, جو آپ کی اپنی پارٹی کے سینیٹر آج فرما رہے تھے پرویز رشید صاحب سینٹ میں؟ جی بالکل. ہمارے ہاں ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کشمیری امنگوں کے خلاف چلیں گے. ہمارے ہاں جو کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہیں اور جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے لیے وزیر اعظم نے ذاتی انٹرسٹ لیتے ہوئے ایک بڑی سینئر لیول کمیٹی بنائی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کمیٹی وہاں گئی بھی ہے, موجود بھی رہی ہے, وہاں پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے. اور جی, تو ہمیں کبھی یقین ہے کہ وہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے اور ایک طریقہ کار طے ہے. اور اگر کشمیری چاہیں گے, ہماری آزاد کشمیر میں رہنے والے بہن بھائی
جن کی جو بھی مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، وہ پورے کیے جائیں گے. اس میں کوئی اف اینڈ بٹ والی بات ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ کہ کسی ایک جگہ پہ پروٹیسٹ ہو جانا یا پروٹیسٹ کا بڑھ جانا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہماری بہنیں نہیں ہیں، یا ان کی رائے جو ہے ہمارے لیے مقدم نہیں ہے. تو مجھے اس نقطہ نظر سے، جس نقطہ نظر سے آپ کہہ رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں دکھتا. ہاں لیکن جو پہلے بات میں نہیں کہہ رہا، پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے آج سینٹ میں. بھٹی بھٹی صاحب جی میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی رائے مقدم ہے. مگر ابھی جیسے یہ کہا جا رہا تھا کہ ویسٹرن بارڈرز کے اوپر غالباً یا تو احمد اویس صاحب میرے بھائی کہہ رہے تھے، یا بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، یا انہوں نے کہا ہو کہ وہاں پہ تو وہاں پہ مجھے ہے خطرہ کہ یہ جو وہ آپریشنز کرتے ہیں، جو دہشت گردوں کو سپانسر کرتے ہیں، جو وہ آلریڈی کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے فنڈنگ کے لنکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کمیونیکیشنز کے لنکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہم وہ تمام ڈوسیئر جو ہیں گلوبلی پروڈیوس بھی کرتے ہیں. تو وہ تو ایکٹیویٹی آلریڈی کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑی بڑھا دیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرے خیال میں وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بالکل نہیں دیکھ سکتے. اور اس وقت ان کے اوپر آلریڈی ٹیرف لگے ہوئے ہیں. ہمیں تو معیشت کا جو نقصان ہوگا وہ ہوگا، مگر آپ سوچئے کہ اس پچھلی جنگ کے بعد ان کو معیشت کا نقصان تو ان کو ہو رہا ہے. ہمارے اوپر تو ٹیرف نہیں لگا امریکہ سے، ٹیرف تو ان کے اوپر 50% کا لگا ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. آج لیکن مصدق صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو خراب ہوئے ہیں اب اس کے انڈین پرائم منسٹر کے، اس کے بعد وہ اس بات کا بھی لحاظ نہ کرے کہ امریکہ نے سیز فائر لاس کروایا تھا، اور وہ امریکہ کو بھی ایک لیسن ڈرا کرنے کے لیے جناب ہندوستان تو بڑا جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کرے. تو میرا سوال سر یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے ریسنٹ تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ کس حد تک ہمیں مدد دے سکتے ہیں کہ ہندوستان ڈٹر رہے اس تمام معاملے میں، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہم نے اگر جنگ آ گئی تو ہمیں لڑنی پڑے گی، امریکہ کا کوئی رول نہیں، لڑیں گے تو صحیح، لیکن امریکہ کا کوئی رول نہیں ہوگا اس کے اندر ان آر فیور. نہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر جنگ آ جائے گی تو لڑنی پڑے گی نہیں. جنگ اگر آ جائے گی تو ان کو منہ کی کھانی ہوگی. لیکن ہم ایسی جنگ کی باتیں کریں کیوں؟ یہ تو کمزور آدمی دھمکاتا کون ہے؟ دھمکاتا وہ ہے جو کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. تو ہمیں دھمکانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو 2 جنگوں میں ثابت کر چکے ہیں کہ کمزور کون ہے. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ڈرانے کی ضرورت ہے. ہم نے تو ان کے چڑیوں کی طرح جہاز گرائے، اور پھر بھی ہم نے کہا کہ بھائی جس دن بات شروع ہوئی تھی ہم نے اس دن بھی کہا تھا کہ بیٹھ کے بات کر لو. تم نے کہا نہیں جنگ کریں گے. ہم نے کہا اچھا یار تم ایسے کرو، یونائٹڈ نیشنز کے پاس ہم ثبوت لے جاؤ یا ہم چلے جاتے ہیں اور تمہارے جو سوالات ہیں ان کے جواب. انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ کریں گے. ہم نے کہا اچھا چلو ایسا کرو کہ دوست ممالک بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ کیوں ایسے جس کو فالس فلیگ کہہ رہے ہیں ایئر مارشل صاحب؟ انہوں نے کہا نہیں ہم جنگ. تو ہم نے کہا اچھا یار کر لو جنگ. اب جنگ کرنے کے بعد جب چڑیوں کی طرح ان کے جہاز گرے، میزائل ان کے پاس کوئی نئے تو نہیں آئے، وہی میزائل ہیں نا جو پہلے اڑائے تھے. ڈرون ان کے پاس نئے تو نہیں آئے، وہی ڈرون ہیں جو پہلے اڑائے تھے، اور وہی جہاز ہیں. بلکہ ان میں سے بھی ابھی ایئر مارشل صاحب نے بتایا کہ مگز ریٹائر ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں کون سے اور بھی جو جہاز ہیں ایک قسم کے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو بھائی تو پہلے آپ کے جہاز جو ہیں جو تھے انہوں نے ان کی پدی لگی. اب آپ کے کچھ جہاز ریٹائر ہو گئے اور آپ جنگ کرنے دوبارہ آ جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مصدق صاحب اپٹیمسٹک ہے، ہندوستان جرأت نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنے لیکن ہم پوری تیاری میں ہیں بھائی. میں ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، ٹھیک ہے، پوری تیاری میں. ایک سوال جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا، نہ ہمیں خوف ہے نہ ڈر ہے، وہ میں بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں لیکن میں دوبارہ کوشش کروں گا. ایک تو فالس فلیگ آپریشن جو کہا ہے نا بار بار ارشد ملک صاحب نے، ایئر مارشل صاحب نے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو کوئی ٹیررسٹ اٹیک تو ہو نہیں سکتا جو انڈیا نے پہلے کانٹیکس بنایا تھا. تو ہندوستان کس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کرے گا؟ وہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ حملہ کرے؟ دوسرا، امریکہ والا سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا کہ بھئی امریکہ کے ساتھ جو اتنے درینہ تعلقات ہیں اس کا ہمیں ہندوستان کے خلاف کیا فائدہ ہو سکتا ہے ان اسٹریٹجک ٹرمز؟ مصدق صاحب سے میں کئی دفعہ پوچھا لیکن آئی تھنک اوور لک کر گئے سوال کو میرے، لیکن میں کرنے دوں گا نہیں. اور ویسا بھی ہمارے ساتھ باقی لوگ ایک بریک کے بعد جی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ایک تو جنگ کے بادل جو ہے منڈلا رہے ہیں، اور دوسری جنگ جو ہے باہر ایکسٹرنل اس کے اوپر، اس کے لیے ہماری فوج تیار ہے. دوسری جنگ ہو رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. سینیٹ میں پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ، قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا بائیکاٹ،
اور وہ مریم نواز صاحبہ کو پنجاب کا ہیرو بننے نہیں دے رہے، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے. اب مریم نواز صاحبہ پنجاب کا ہیرو بننے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہوں بھی ہیرو کیونکہ میں نے کام ایسے کیے ہیں. تو بھٹی صاحب اس لڑائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ لڑائی جو ہے ایک اصولوں کی پنجاب کے لیے، لگ رہا ہے آپ کو کہ پنجاب میں ایک نیا پاپولر پارٹی لیڈرشپ دوبارہ ابھر رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی صورت میں، جنہوں نے نکیل ڈال دی ہے پیپلز پارٹی کو؟ کمال آپ کبھی کبھی لطیفے سناتے ہیں. پنجاب کی پاپولر لیڈرشپ تو پنجاب کا اصولوں کی لڑائی، کیڑی اصولوں کی لڑائی پیپلز پارٹی اور نون میں ہوتی؟ کبھی ہوئی ہے 35 سالوں سے؟ اب ہو رہی ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوئی، بالکل بھی نہیں ہوئی. پہلی تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ کا حال دیکھے اور یہ پنجاب کا دیکھیں. دوسرا اب مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں، جو رونت، جو تکبر، جس طرح آگے سے وہ جواب دے رہی ہیں. وہ بھئی زراعت کا برا حال ہے پنجاب میں، کسان رل گیا ہے، چاول، گنا، مکئی، کپاس، سبزیاں تباہ ہو گئی ہیں. سیلاب زدگان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جنوبی پنجاب کا کوئی پرسانہ حال نہیں. ہمارے پیسوں سے آپ نے ذاتی تشہیر کی انت کر دی ہے، اور خاندانی تشہیر، ذاتی تشہیر ایسی کہ 78 سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ یعنی ملک پہلے عالمی سطح پہ دیکھیں، پھر ملک کے خلاف ابھی اپنے پہلا ٹاپک کیا کیا وہ دیکھیں، اور پھر ان کی لڑائیاں دیکھیں. اور چونکہ شہباز شریف صاحب کو ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی، مریم نواز صاحبہ کو ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی مرکز میں وزارتیں لینا نہیں چاہتی، پنجاب میں مریم نواز صاحب انہیں دینا نہیں چاہتی. شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے آپسی تعلقات کا حال یہ ہے کہ حمزہ شہباز کارنر ہو چکے ہیں. 13 منصوبوں پر نواز لگتا ہے شہباز صاحب کے خلاف کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو نہ رہی ہو تب کوئی نہیں نا، کہ 13 منصوبے ہیں جو ابھی آئے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے نام پہ، ایک بھی شہباز شریف صاحب کے نام پہ نہیں ہے. پنجاب میں شہباز شریف صاحب کا بھی اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا پیپلز پارٹی کا ہے. تو پارٹی عمل مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے. اسلام آباد پر نظر پہلے ہی آپ نے یعنی نواز شریف صاحب کی بیٹی کی حیثیت سے آپ نے چن لیا، اور لوگوں نے چن لیا، اور آپ پہ اوپر سے آپ یعنی اس طرح کی لڑائیاں فضول. اچھا، لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات جو اس سے بڑا لطیفہ ہے وہ سنتے جائیے کہ شہباز شریف صاحب ملیشیا میں علامہ اقبال صاحب کا شعر پڑھتے سن پائے گئے ہیں. شعر کیا ہے جی؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب آپ سوچئے، شہباز شریف صاحب، علامہ اقبال صاحب کا شعر، اور ملیشیا کول تو پھر بھی کوئی نکی جی خودی ہوئے گی. ساڈا اپنا کی خیال ہے، والے ملیشین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جان اپنی خودی کتنے. یعنی اور پھر شعر کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ تاثر جا رہا ہے، میں ایک اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. پھر اس شعر دی جڑی انہوں نے انگریزی ٹرانسلیشن کی ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اقبال کا ملک جو ہے وہ IMF چلا رہا ہے. اقبال کے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں کشکول ہے، اور اسرائیل اور انڈیا کے علاوہ ہم ہر جگہ سے قرضہ لے چکے ہیں. قرضے 2-3 جملے، قرضہ اتنے ہیں کہ 3.25 لاکھ کا ہر پاکستانی، ہر شہین اقبال کا مقروض ہے. اور 45% اقبال کے شہین جو ہیں وہ غربت کے نیچے اڑ رہے ہیں، اور اقبال کے شہین بے روزگار ہیں. مہنگائی اتنی ہے کہ اقبال کے شہینوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. نہ اچھا اسپتال، نہ اچھا سکول، نہ انصاف، نہ پارلیمنٹ کے تقدس، نہ ووٹ کی عزت، نہ سویلین بالادستی، نہ آزاد عدلیہ، نہ آزاد صحافت، نہ کچھ اور. اچھا، پھر مزے کی بات سنیں. مزے کی بات یہ ہے کہ خودی ان کی ہوتی ہے جن کا ملک IMF چلا رہا ہو. خودی ان کی ہوتی ہے جن کے مقروض، ہم پورا ملک مقروض ہو. خودی ان کی ہوتی ہے کہ جن کا اپنا اچھا نہیں میں توہین نہیں کر رہا. کچھ عرصے پہلے نا میں نے ایک مرتبہ دیکھا، تھوڑا سا عرصہ پہلے، کہ حبیب جالد صاحب کا شعر ہے، دیپ جس کا محلات ہی میں چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مسلط کے پلے، ایسے دستور کو صبح میں نور کو میں نہیں مانتا. یہ شہباز شریف صاحب پڑھ رہے تھے. اور پتہ چلا کہ حبیب جالب صاحبہ کی قابل عزت بیٹی طاہرہ وہ ٹیکسی چلا رہی ہیں، اور ان کا وظیفہ پنجاب حکومت نے بند کر دیا. اینڈ آ گیا آپ کا سر، آپ کا جو ہے نا نکلا ہی آپ کے اندر کی جو بات تھی. اویس صاحب، مریم نواز صاحبہ پنجاب کا کیس لڑ رہی ہیں، آپ کو تو آپ خوش نہیں ہیں، فخر نہیں، اور آپ کو بینگا پنجابی کے وہ یہ بھٹی صاحب کی باتوں کو سیریس لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں. اور پیپلز پارٹی کو بھی ان سے انسپریشن لینی چاہیے، صوبے میں ویسے اچھے کام کریں جیسے وہ کر رہی ہیں پنجاب میں. اویس صاحب دیکھیے، بات یہ ہے، بھٹی صاحب نے بھی بڑی اچھی خوبصورت ایک تصویر پورٹرے کی ہے. میں ابھی آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور جو ان کی ایروگنس اور جو ان کا فالس ایگو نظر آئی ان کی تقاریر کے اندر،
ان کے تہمکانہ انداز میں، اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ یہ پولیٹیشین لائک ایکٹ نہیں ہے ان کا. آپ نے کہا کہ وہ ہیرو بننا چاہ رہی ہیں یا ہیروئن بننا چاہ رہی ہیں پنجاب کی، اور ساتھ ساتھ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے، یہ آپ دیکھیے کہ نہ تو کسی سیاستدان کا ایسا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، اور نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کا، ڈپلومیٹ کا بھی ایسا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ بادشاہوں کا زمانہ جب تھا تو اس وقت یہ ایٹیچیوڈ ہوتا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ ہر چیز میری ہے. اب یہ بھی کہہ رہی ہیں پانی میرا، پیسہ میرا، پنجاب میرا، عوام میرے. مطلب یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، جہاں پہ آپ کولیشن ہو اور بڑی فریجائل سچویشن ملک کی ہو، وہاں پہ آپ کو وہ احسان نہیں بھولنا چاہیے پیپلز پارٹی کا، کہ وہ جس کرٹیکل ٹائم کے اوپر انہوں نے حکومت ان کے ساتھ جو ہے کولیشن کر کے ان کو حکومت کا بنانے کا موقع دیا، اور آپ آج اس طرح سے اس انداز کے جو گفتگو کر رہے ہیں. اور ذرا نظر تو ڈالیں آپ کہ جو یہاں پنجاب میں حال کیا ہے. آپ اگر چند لاہور اور 200 شہروں کو دیکھیں کہ بڑی صفائی ہے یہاں پہ نظر آتی ہے، تو بہت کچھ ہو گیا. ابھی بھٹی صاحب نے 45% کہا ہے، محتاط اندازے کے مطابق 50% کراس کر چکی ہے بلو پاورٹی لائن فلڈ کے بعد سے. اس قدر غربت ہے، اور اس پرسنٹیج کا کسی نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے. اس وقت بھی جس حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی وہاں تک پہنچا بھی نہیں ہے. وہ لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ان کے بچے اور جو ہیں ان کا کیا سلسلے ہیں. اس کے بعد یہ این فلڈ کے درمیان ان کو اٹھ کے جاپان چلے جانا، وہ قومی خزانے کے اوپر مناسب تھا ان کا وہ ایک وزن. اسی طرح سے بے تحاشا میں آگے گلانے لگوں آپ کو. تو اس لیے یہ ان کو احتیاط برتنی چاہیے تھی، اور یہ ایروگنس ان کو نہیں دکھانی چاہیے تھی. یہ بیٹھ کے آپس میں، یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے. یہ تو ایسے جو اسکول بوائز بچے جو ہوتے ہیں وہ لڑائی ایسی کرتے ہیں کہ بڑے ایگوئسٹک ہوتے ہیں کہ انہوں نے فلاں نے جی اس نظر سے دیکھ لیا، فلاں نے یہ ایسا اشارہ کر دیا. تو یہ کوئی باتیں سر آپ کا پوائنٹ آ گیا اس لیول کے اوپر. میں نے آپ سے سوال ایک دو اور پوچھتے ہیں مصدق صاحب، لیکن پہلے اگر آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں کہ پیپلز پارٹی، بھٹی صاحب اور اس وقت اویس صاحب، وہ تینوں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی سی ایم جو ہے وہ رونیت اور ان کی تکبر جو ہے وہ بہت ہائٹ پہ چلا گیا ہے، اور ان کو معافی مانگ لینی چاہیے. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے. تو آپ کو کوئی سیریس خطرہ ہے بھی کہ نہیں، یا یہ بائیکاٹ وغیرہ ویسے ہی چل رہا ہے؟ کوئی سنا قانون سازی میں پیپلز پارٹی کہہ رہے تو معافی نہیں مانگیں گے سی ایم پنجاب، ہم نہیں بیٹھیں گے. کتنا سیریس خطرہ ہے آپ کے لیے؟ آپ ڈیل کر لیں گے بغیر معافی کے ہی؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ جتنے پروگرامز پنجاب میں چلے ہیں عوامی خدمت کے، اگرچہ گراں گزرے ہیں کچھ دوستوں پہ، اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، چاہے وہ سیلاب میں خدمت ہو، چاہے جیسا آپ نے اس مرتبہ دیکھا کہ سیلاب کا ریلا پہنچنے سے 2 یا 3 ہفتے پہلے سے پنجاب کی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی انخلا کر رہی تھی اور لوگوں کو ہارمز وے میں سے ہٹا رہی تھی، اور جن کو ہٹایا ان کو ایمبولنسز پہنچا رہی تھی، وہاں پہ میڈیکل کیئر دے رہی تھی، وہاں پہ کھانا پہنچا رہی تھی، بلینکٹس دے رہی تھی، ٹینٹس دے رہی تھی. اس میں کیا رعونت ہے اور اس میں کیا تکبر ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں سندھ کی حکومت کو، جس نے بہت اچھا کام کیا، اور بہت سے لوگوں کو، میں 2 مرتبہ خود سندھ گیا اور سندھ میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی سیلاب کے درمیان، اور ہٹایا لوگوں کو ان تمام مقامات سے. اسی طرح پنجاب جو ہے، میں نے آپ کو بتایا 2 سے 3 ہفتے سیلاب سے پہلے تمام جگہوں کے اوپر انخلا کر رہا تھا، اور سندھ میں بھی جو سیلاب کم گیا اس میں بہت سے بند توڑے گئے پنجاب کے اندر، جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی مشاورت سے. تو آپ کہہ رہے ہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، ایسے ہی سر؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں بڑھانا چاہیے ایک دوسرے کو کی تعریف کرنی چاہیے. میرا نیکسٹ کوسچن ہے سر آپ سے، پختونخوا کے اندر اچھا کام ہوا ہو. یہ آپ کا جواب آ گیا سر. جی فرمائیں. نیکسٹ کوسچن سر امپورٹنٹ بہت ہے، وہ یہ کہ ایک آپ کے پرسپیکٹو سے لگ رہا ہے کہ مریم صاحبہ اس وقت پاپولر پنجاب کی لیڈرشپ کو لیڈ کریں، لیکن اب یہ علیمہ خان صاحبہ ایک بیان سنیں. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان اس ضد پہ رہے گا اس کی پاپولیرٹی کو کوئی سیاسی قیادت ریپلیس نہیں کر سکتی. سنوائے یار علیمہ خان نے کیا کہا ہے. 8/10 کے سیل میں یہ چھوڑ کے انگلینڈ بھاگ جائیں گے. ان کو آفر ہے 4 اگست اریسٹ کرنے سے ایک دن پہلے آفر آئی، پھر آفر آئی ہے. وہ برٹش فارن سیکرٹری اس نے عمران خان کو آفر دی. یہ کہتا ہے کہ کس سے آفر دی، تو وہ برٹش فارن سیکرٹری سے پوچھ لیں.
تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عمران خان نے برٹش فارن سیکرٹری کی بات نہیں مانی، وہ بھاگا نہیں، تب تک وہ پاپولر ہی رہے گا. اس چیز کو آپ اس طرح ہی دیکھتے ہیں سر، اور آپ ڈینائی کریں گے؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا تھا نا کہ بتائیں کس نے آفر دیے، تو انہوں نے بتا دیا. آج آپ کی گورنمنٹ نے پوچھا تھا. صدق صاحب جی مگر آپ نے ضرور کیمرے آپ کے پاس موجود ہوں گے جب برٹش فارن سیکرٹری جو ہیں وہ ملنے گئے تھے جیل میں عمران خان صاحب کو. کمال باتیں کرتے ہیں، خود سے باتیں بنا لیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں آفر دی تھی، پھر جن کا نام لے رہے تھے کہ انہوں نے آفر دیا وہ بھی بھاگ گئے، جن کو آفر دی وہ بھی بھاگ گئے، جو سننے والے تھے وہ بھی بھاگ گئے. تو یہ کس طرح کی آفرز ہیں کہ جو بندہ آفر لے کے جاتا ہے بعد میں خود ہی وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ایک دن کہتے ہیں آفر ہو رہی ہے، ایک دن کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، ایک دن الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، ایک دن وزیر خارجہ کا نام لے رہے ہیں. کون سے وزیر خارجہ؟ ان کو کہاں ملے تھے؟ کون سی کرکٹ گراؤنڈ میں جہاں ان کو انہوں نے آفر دی کہ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے ساتھ لندن؟ گرفتاری سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو گرفتار آپ کو ہونے والے ہیں. وہ لندن کی پولیس آئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے. یہ کتنی شاندار بات ہے. وہ کہاں گرفتاری سے پہلے انہوں نے آ کے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، کل آپ گرفتار ہونے والے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نکل جائیں، وہ گرفتار کر لیں گے. پالیسی کا بھی ستیہ. ارے بھائی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اسی طرح کی باتوں سے ستیہ ناش کر رہے ہیں. یعنی اپنے ملک کی سیاست تو اپنی سیاست ہے. اب آپ اپنے ملک کی سیاست کے لیے آپ جب کسی ملک کے وزیر خارجہ پہ جب آپ کسی ملک کے وزیر خارجہ پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ اس ملک کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں الزام لگایا بھائی؟ باتیں کرنا جن سے آپس کے تعلقات. ارے بھائی اس سے پہلے انہوں نے اور بھی مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کے ساتھ کیا کیا تھا. اور وہ ایک دن اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو جانا تھا، ہمیں اس فلاں ملک نے روک لیا تو ہم نہیں آئے. پھر کہا کہ نہیں ہمیں آ جانا چاہیے تھا لیکن اچھا صدیق صاحب آپ لوگ جیل کی جگہ چینج کر رہے ہیں؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. جیل کی جگہ چینج کر رہی ہے؟ جی مجھے نہیں، میرے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان کی جیل کی جگہ چینج ہو رہی ہے. میرے خیال میں انہوں نے ویسا آپ کو لگتا ہے کہ لیما خان صاحبہ نے غیر ذمہ داری والا بیان دیا یہ عمران صاحب کو ہیرو بنانے کے چکر میں؟ ذرا یعنی برٹش فارن سیکرٹری کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیانات اس قسم کی ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایویڈنٹ ہے فرام دی فیکٹ آلسو. عمران خان جو ہے اگر انہوں نے یہ جانے کی ان کی نیت ہوتی تو وہ آج 2.25 سال سے جیل میں کیوں بیٹھے ہوتے؟ نواز شریف کی طرح ہاتھ پاؤں جوڑتے، لکھ کے دیتے، 10 سال کا باہر چلے جاتے. وہ تو انہوں نے پہلے دن آپ کا پوائنٹ آ گیا اس بات پہ وہ بالکل تیار ہی نہیں تھے. اس کو پاپولر بنائے رکھیے بھٹی صاحب، ویسا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. جی عمران خان کی یو ایس پی یہ ہے کہ وہ جیل میں اپنے موقف پر کھڑا ہے. آپ ان کے موقف سے اختلاف کریں یا حق اس کے نہ اختلاف کریں. عمران خان نے آصف علی زرداری کا رستہ نہیں لیا، عمران خان نے نواز شریف صاحب کا رستہ نہیں لیا، عمران خان نے ڈیل نہیں کی. حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ڈیل برا لفظ نہیں ہے، لیکن وہ ڈیل نہیں کی. وہ جدہ نہیں گئے، وہ لندن نہیں گئے، ان کے پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے. بریک کے بعد میں بھٹی صاحب کے حوالے سے آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں گا ایک بریک کے بعد. اگر تو آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھٹی صاحب کو ایک دفعہ پھر مزید کوئی خوشیاں ملنے والی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن میرے پاس جو خبر پکی وہ یہ ہے کہ جو لوگ الزام لگا رہے تھے بھٹی صاحب پہ، ان کے اپنے بڑے قریبی لوگ لگا رہے ہیں الزام کہ یہ پرو گورنمنٹ ہو گئے ہیں. آج کے پروگرام میں انہوں نے داغ دھو دیا کہ یہ پرو گورنمنٹ نہیں ہے. بھٹی صاحب کو مبارک ہو. کل تک اجازت.